بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلانی صاحب، ایک تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید خوش رکھے. 3 ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. موضوعات زیادہ ہیں اور زیادہ پروگرام نہیں کیے جا سکتے، اس لیے تینوں کے تینوں موضوعات اسی کے اندر ڈسکس کرنے ہیں. جی، ایک تو IMF ہے سر، دوسرا جوڈیشل انجینئرنگ کی کچھ واضح مثالیں ہیں، اور تیسرا پنجاب کی کابینہ نے کوئی فیصلہ کیے ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو زرعی خیالات ہیں ان سے میں اور میرے دیکھنے والے مستفید ہوں. پہلے تو آپ ہمیں IMF کا بتا دیں جلدی سے. IMF کا یہ ہے جی کہ کل جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس ہے، انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا، جی علی پرویز ملک صاحب نے، کہ ہم IMF کے پروگرام کے بڑے قریب ہیں اور اس مہینے کے دوران یہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دلی ہنوز دور است. ہاں، اس کی وجہ نہیں، میں مایوس نہیں کر رہا. آپ نے عوام کا کتنا کچومر نکالنا ہے، میں روز یہی کہتا ہوں. میں آپ کے سامنے وہ اس ٹائم جو پینک ہے اس کو بڑے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دلی دور است صاحب نے جو فرمایا اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ابھی پھر اور برڈن ڈالو. نہیں، سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایشو یہ ہے کہ IMF نے ایک چیز بڑی واضح طور پہ کہہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو FBR ہر سال انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میئرز کے نام پہ 200 سے 250 300 روپیہ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا یہ ہم اس کے ذریعے اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کر کے حاصل کر لیں گے. IMF نے واضح طور پر اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر جو آپ نے ٹیکس میئرز لیا ہے اس کی اگینسٹ بتائیں آپ کتنا ریونیو کلیکٹ کریں گے، اور آپ یہ جو ایڈمنسٹریٹو اور انفورسمنٹ میئر ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. FBR جو تسلیم کر رہا ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کی. اس سال کی جو نامینل گروتھ ہے اگلے سال کی، چونکہ FBR کا ٹارگٹ رکھا کیسے جاتا ہے، پچھلے سال کا بیس ایئر جو آپ نے اچیو کیا ہوتا ہے، یعنی اس سال 9.3 ٹریلین 9,306 ارب روپے FBR کا ریونیو ہے. اس کے اوپر نامینل گروتھ جو منسٹری آف فائنینس اور FBR نے مل کے رکھی ہے وہ 3.6% GDP گروتھ ہے اور 12% انفلیشن کا ٹارگٹ ہے. تو 15.6% آلموسٹ آپ کی گروتھ بن جاتی ہے اس کی نامینل گروتھ. تو اگر 9.3 کے اوپر 15.6% کی گروتھ ڈالیں تو یہ کوئی تقریباً 1400 1450 1500 ارب روپیہ یہ بن جاتا ہے. اور حکومت پاکستان جو خود مان رہی ہے اور FBR بھی کہہ رہی ہے 1747 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. ٹھیک ہے، 1747 اور 1500 یہ تقریباً کوئی 3200 کے لگ بھگ بن جاتا ہے. اور ہم جو ایڈیشنل ہمارا ٹارگٹ ہے جو ہم نے IMF کے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً 3.6 ٹریلین یا 3.7 ٹریلین ایڈیشنل ٹیکس کرنا ہے 12,970 ارب کرنے کے لیے. IMF بڑا کھینچ تان کے یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ 200 سے 250 ارب روپے کا گیپ ابھی بھی موجود ہے اور اس کو فل کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پینک کی صورتحال ابھی بھی بجٹ پاس ہونے کے بعد بھی موجود ہے اور ابھی اتنی آسانی نہیں ہے جتنی کہ یہ نظر آ رہی ہے یا کلیم کیا جا رہا ہے. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ اگر انسسٹ کیا جاتا ہے زیادہ IMF کی طرف سے تو پھر وہ اس گیپ کو آپ کے خیال میں کیسے فل کریں گے؟ منی بجٹ، مزید ٹیکسز. یس. ایک اور بھی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کسی صورت کم نہیں کرتے، دیکھیں IMF کے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے آپ کو 3 سال کے فریم ورک پر IMF سے ایگری ہونا پڑے گا اور اس سال کی چیزیں جو بجٹ کے اندر ہیں ان کو IMF کے مطابق الائن کرنا پڑے گا. بالکل، ان کے جو بھی ڈیزائن ہے اس کو آپ نے فلی طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے اور اب تو زیادہ فالو کرنا ہے اور امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ڈرے ہوئے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے اور پبلک بیکلیش کا بھی خطرہ ہے. بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو میرے خیال میں مد نظر رکھے ہوئے ہیں. بالکل. یہ وہ سینیریو ہے جس میں اب سٹاف لیول ایگریمنٹ حکومت 30 رائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے دوران ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ بجٹ کی چیزیں نہیں ہوتی. اور ایک اور بھی ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ہم نے کل بات کر رہے تھے
وہ بجلی کے ٹیرف جو ہے بڑھ گیا, وہ کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی. تو جو ایوریج ٹیرف ہے پاکستان کے اندر وہ 35.50 ہو چکا ہے ایوریج ٹیرف. اور میں پی کارز میں وہ 70-80 روپے کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کے باوجود بھی آئی ایم ایف ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن وہ بات وہی ہے, ہمارا ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. آئی ایم ایف سے یہی سوال ہے نا, دیکھیں پروونشل گورنمنٹس تو دیکھیں اپنی جگہ پہ ہیں ہی, ہم ان کی بھی بات کریں گے. سندھ کی یا پنجاب خاص طور پہ 2 بڑے صوبے تو یہی ہیں جو اس وقت رول کر رہے ہیں. تو کے پی اور بلوچستان تو بس گزارا ہی ہے. اخراجات کم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا بار بار؟ دیکھیں ہم نے اس کی مثال آپ دیکھیں, آپ نے خبریں سنی ہوگی, کوئی آفیشیل, ہم تو حاضر ہیں, آفیشیل سٹیٹمنٹس آئیں, کچھ بیان کریں. جو پنجاب کی ہماری شہزادی حکمران ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, نہیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کروڑوں اربوں روپے کے جو آپ بیوروکریسی پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ, آئے دن خبریں آتی ہیں. صرف 40 کروڑ روپے کے قریب تو آپ کو پتہ ہے جو نوٹیفیکیشن شیئر کیا گیا ہے وہ کمشنر آفس کی تزئین و آرائش کے لیے. اور جو ڈیفینس میں آپ ان کو کتنے ارب کے یہ گھر بنا کے دے رہے ہیں, کس چکر میں بھائی؟ یہ کیوں نہیں, یہ ٹیکس پیئر کی منی سے بن رہے ہیں نا, تو انہوں نے کیا اتنا بڑا کارنامہ کیا یار. اب یہ ہم سیدھا اس ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن جب ایک بڑے صوبے کی چیف منسٹر یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور اس ملک میں جو ٹیکسز کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں زیادہ سخت نہ الفاظ استعمال کروں تو یہ باعث شرم ہے. لیکن وہ ٹیکس فری اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے پنجاب میں. یہ ٹیکس فری کا مقصد ہے. بٹھہ رہے ذرا, آپ نے چونکہ ہم نے مختصر رکھنا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹریگر نہ اسی ہو کو نا, اسٹریچ کر دیں گے نا. سن لیں, کر لیں. پھر 3 میجر ٹیکسز اس ٹائم صوبوں کے پاس ہیں. جی, ایگریکلچر انکم ٹیکس, جی, جی ایس ٹی آن سروسز کا, اور پراپرٹی کا ٹیکس. یہ تینوں ٹیکس صوبوں کے پاس ہیں. جی, فیڈرل کے پاس کون سے 4 ٹیکس ہیں؟ انکم ٹیکس, جی ایس ٹی آن گڈس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز. اگر وفاقی حکومت 12,970 ارب روپے کا ان 4 ٹیکسوں کی موجودگی میں ٹارگٹ رکھ سکتی ہے, تو یہ چاروں صوبے اور خاص کر پنجاب اور سندھ یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے. مجھے سخت میں بات نہیں سخت بات نہ کیا کریں. مقصد بات کروں سر, جو آپ فرما رہے ہیں مقصد یہ ہے ناظرین ان کے کہنے کا, جو میں سمجھے ہیں اور ہم سمجھے ہیں, کہ جو کانٹراڈکشنز ہیں دیکھیں پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں, فیئر ٹیکسیشن میں, وہ آئی ایم ایف کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نظر آنی چاہیے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا شارٹ فال ہے, آپ پورا کریں. آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ اب ان کے لیے تو کہاں سے مراد عوام ہی ہے نا پھر یار. تو کہاں سے کہ وہ پراپر ڈائریکشن نہیں دیتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا وہ مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا سر. یہی تو پرابلم ہے نا, خود فیصلہ کرے گا. مینڈیٹ یہ ہے کہ یار غریب کے اوپر بوجھ لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ, مار دو ان کو یار. یہ پاکستان کے عوام صرف ایک سرکاری بھتہ خوری کے لیے رہ گئے ہیں کہ ٹیکس کی صورت میں وہ, اور ایک اور بھی صوبوں کے بارے میں یہ بات بھی مجھے کرنے دیتی رہے سیلڈ کلاس. میں آپ کو بتاؤں, میں این ایف سی کا سپورٹر ہوں, جی, نیشنل فائنانس کمیشن کا میں سپورٹر ہوں, لیکن یار یہ پروونسز کو ایزی منی کی عادت پڑ گئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چیز بڑی ضروری ہے, این ایف سی کے تحت ان کو پیسے دیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پی ایف سیز کے تحت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کو نہیں قائم کرتے, ایک, اور دوسرا جتنے پیسے یہ مرکز سے لے رہے ہیں اس صوبے کو اتنے پیسے دیے جائیں جتنے پیسے وہ خود بھی جنریٹ کر سکیں, ورنہ نہ دیں. بالکل, یہ 2 ریفارمز بٹ اس کی جو بڑی ضروری ہیں. اس کے جو پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں ہم ایک دوسرے پروگرام میں اس پہ بات کرتے ہیں. اجازت لیتے ہیں ناظرین سے. ہم جو باقی موضوعات ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان کو ابھی دوسرے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اسی سے ناظرین یہ جڑا ہوگا, اور انشاءاللہ بھی ہم دوسرا پروگرام جلد آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اللہ حافظ.